إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین متفق علیہ. حاضرین جمعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ہم سب کو مکلف بنایا ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں بار بار یہ تاکید کی جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی مخالفت سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین سے محبت کا تمہارے پاس تمہارا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی دنیا جہاں کی ساری محبت سے ہٹ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت جب تک نہیں کریں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آپ میرے نزدیک ہر چیز سے پیارے لیکن میری جان سے زیادہ نہیں. میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ سے بڑا لگاؤ رکھتا ہوں، میرے دل میں آپ کے تعلق سے بڑی محبت ہے، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جب تک مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، کامل مومن اور پکا مومن نہیں بن سکتے.
جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، کہا فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہا ہاں اس وقت اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہوں، الآن یا عمر۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اے عمر، اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر چیز سے سب سے زیادہ، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور دنیا جہاں کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے دلوں میں اولاد کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، بال بچوں کی محبت زیادہ ہے، بیوی کی محبت زیادہ ہے، یا کسی اور شخص کی محبت زیادہ ہمارے دلوں میں گھری ہوئی ہے، رسول سے محبت کم ہے، یہ تباہی کی بات ہے، یہ ایمان کی خستہ حالت اور ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہ ہو، رسول کی محبت نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کس بات سے؟ کہیں ان کے ایمان کا خسارہ نہ ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک موقع پر زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، ان کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور پھر ان کو لے کر کے سولی پر چڑھانے کے لیے نکلے حرم سے باہر۔ ابو سفیان ان کے پاس آئے اور کہا بتاؤ تم اس وقت کیسا محسوس کرتے ہو، بتاؤ کیا تمہیں پسند ہے کہ اس وقت جب تم اپنی موت کو دیکھ رہے ہو تم کو سولی پر ابھی چڑھایا جائے گا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم بچ جاؤ اور محمد کو اس جگہ پہ کھڑا کر دیا جائے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ حضرت زید بن دسنہ نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ہم نبی سے محبت اور نبی سے لگاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت الفت کتنی زیادہ کرتے ہیں، تم محمد کو یہاں اس موقع پر سولی پر کھڑے کرنے کی بات کرتے ہو؟ ہم یہ قطعاً گوارا نہیں کرتے، ہم قطعاً یہ گوارا نہیں کرتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے، آپ کو اتنی بھی تکلیف ہو اور ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، ہمیں یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اسی کے بعد حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہ تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کسی کو ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ احد سے واپس آئے، اس موقع پر آپ کو شدید تکلیف پہنچی اور 70 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے، اور بنو دینار کی ایک خاتون، انصاری خاتون، جس کے بھائی کی شہادت ہوئی، جس کے شوہر کی شہادت ہوئی، جس کے والد کی شہادت ہوئی، وہ بار بار پوچھتی ہے کہ جنگ کی کیا حالت ہے، جنگ کی کیا کنڈیشن ہے، کیا ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب ایک قافلہ آتا ہے کوئی کہتا ہے کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے، پھر دوسرا قافلہ آتا ہے کوئی کہتا ہے تمہارے شوہر شہید ہو گئے، کوئی آ کے کہتا ہے کہ تمہارے والد کی شہادت ہو گئی۔ سوچئے کتنے غم کی بات ہے، کتنی مصیبت کی بات ہے کہ شوہر شوہر دنیا سے چلا جائے، بھائی کی وفات ہو جائے، والد کی وفات ہو جائے، کتنا غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے عورت پر یا انسان پر، مگر اس خاتون کا ہر وقت یہی کہنا تھا نبی کیسے ہیں، نبی کا کیا ہوا، نبی کیسے ہیں۔ کیسی محبت صحابہ اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے، کیا ان کے دلوں میں ایمان تھی اور کیا غیرت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد ختم ہو گئی، والد کی شہادت ہوئی کوئی غم نہیں، شوہر کی شہادت ہوئی کوئی غم نہیں، بھائی کی شہادت ہوئی کوئی غم نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، زندہ ہے، محفوظ ہے، زندہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے،
اس کے بعد کوئی ہمیں غم نہیں ہے۔ ہم نے نبی کو دیکھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باحیات ہے، آپ کی شہادت نہیں ہوئی، آپ کی وفات نہیں ہوئی، ہر غم آپ کے بعد ہلکا ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ جنگ احد کے موقع پر جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمنان اسلام قریب ہو گئے اور آپ کے اوپر نیزوں کی اور تیر کی بوچھار لگانی شروع کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور آپ کے رخسار مبارک میں زخم آ گیا، اور اس وقت دشمنان بہت زیادہ قریب ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ مسلمان جو مجھ کو ان دشمنوں کے شر سے بچائے، میری حفاظت کرے، میری جان کی حفاظت کرے، میرے جسم کی حفاظت کرے؟ کون ہے وہ شخص جو میری حفاظت کرے؟ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان کی قربانی دی، جام شہادت نوش کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، دو صحابی کھڑے ہوئے، 2 3 4 5 7 صحابہ کرام ایک کے بعد دیگرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اور آپ کی جان کے بچانے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھنے میں اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں نکال دیتے ہیں، صحابہ اکرام بھی اپنے جوتے چپل کو نکال دیتے ہیں۔ نماز کے بعد پیارے نبی نے کہا، تم نے کیوں جوتے نکال دیے؟ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا اس لیے ہم نے بھی نکال دیا۔ یہ محبت تھی۔ اسی طریقے سے تحویل قبلہ کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آئے، قبلہ تبدیل ہو گیا، آپ بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ قبلہ کعبہ کی طرف ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فراغت حاصل کیے کہ وحی الہی کا نزول ہوا اور اس میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد مدینہ کے باہر کچھ جگہوں پر مسجد تھی، وہاں لوگ نماز عصر کی پڑھ رہے تھے۔ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابی نماز پڑھ کر کے جب اس مسجد کی طرف جاتے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تو بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے لوگو، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اے لوگو قبلہ بدل چکا ہے۔ بیت المقدس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے۔ پہلے شمال کی طرف رخ کر کے مدینہ میں نماز پڑھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب شمال کی طرف نہیں، جنوب کی طرف، مکہ کی طرف، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ یہ حکم جب نازل ہوا، صحابی رسول جا کر کے ان لوگ نمازیوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو 1-2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے، نماز ہی کی حالت میں امام سمیت سارے نمازی قبلہ بدل کر کے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے تھے، کعبہ کی طرف رخ کر لی۔ ان کا چہرہ پہلے جب نماز شروع کیے، اللہ اکبر پڑھے، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوئے، ان کا چہرہ شمال کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف تھا۔ لیکن جب حکم نازل ہو گیا، صحابی رسول نے تاکید کی، نصیحت کی، فرمان سنایا، کہا کہ قبلہ بدل چکا ہے۔ وہ شمال کی طرف سے اپنا چہرہ بدل کر کے جنوب کی طرف کر لیے، کعبہ کی طرف کر لیے۔ ایسی محبت تھی۔ اسی طریقے سے شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حکم ہوا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ پہلے شراب حلال تھی، جائز تھی، لوگ پیتے تھے، مگر جب حکم ہوا نہیں پینا ہے، حرام ہو چکی ہے شراب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرام ہے، مت پیو۔ اس حکم کے آنے کے بعد جب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے، انہوں نے اپنے مٹکوں کو پھوڑ دیا، برتن کو بہا دیا۔ مدینہ کی گلیوں میں جیسے پانی بہتا تھا، اس طریقے سے اس دن مدینہ کے اندر نالیوں میں جہاں پانی بہتا تھا، اس روز مدینہ کی نالیوں میں شراب بہ رہی تھی۔ یہ رسول سے محبت تھی۔ رسول کا حکم آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہو چکا ہے۔ بعض صحابہ اکرام نے گدھے کے گوشت کو پکا کر کے ہنڈیوں میں رکھا تھا، پکا رہے تھے، حکم نازل ہوا کہ نہیں، کھانا حرام ہے، حرام ہے گدھے کا گوشت کھانا، پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نازل ہوا، صحابہ اکرام نے اس کو اٹھا اٹھا کر کے پھوڑنا شروع کر دیا، پھینک دیا، نکال دیا، بہا دیا، گرا دیا۔ یہ محبت تھی، یہ معیار تھا، یہ صحابہ اکرام کا انداز تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام انسان تو انسان تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا مقام اور آپ کا درجہ اور آپ کی عظمت، سبحان اللہ، وہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر عقل و شعور نہیں ہے، جو جمادات ہیں، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے وہ پتھر یاد ہے، میں اس مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں، وہ پہاڑ مجھ کو سلام کرتا تھا، وہ پہاڑ مجھ کو سلام کرتا تھا، پتھر مجھ کو سلام کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، انسان تو انسان، جنات تو جنات، جمادات جن کے اندر شعور نہیں، عقل نہیں، جان نہیں، ایسی چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھیں۔ احد پہاڑ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کی در و دیوار کو دیکھا، احد پہاڑ کا دیدار ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہذہ طوبہ، یہ مدینہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا شہر ہے، یہ مدینہ ہے، وہذا احد جبل، یہ احد پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، پہاڑ جس کے اندر جان نہیں، شعور نہیں، عقل نہیں، جان نہیں، وہ چیز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ حرکت کرنے لگا، ہلنے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، پیارے نبی سے محبت، پہاڑ ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا۔ احد پہاڑ کو آپ نے کہا ہے پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، اسبت یا احد، اے احد پہاڑ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 شہید۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، شروع میں ایک لکڑی تھی، ممبر نہیں بنا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے سہارے ٹیک لگا کر کے اس پر آپ خطبہ دیتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ پھر ایک خاتون نے ایک ممبر بنوایا، ایک صحابیہ نے ممبر آپ کو گفٹ کیا، مسجد نبوی میں رکھا گیا، اور آپ نے اس تلے کو چھوڑ کر ممبر کا سہارا لیا، ممبر پر آپ نے جو خطبہ شروع کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس تلے نے، اس لکڑی نے برداشت نہیں کی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، اس لکڑی سے ہم نے رونے کی ایسے ہی آواز سنی جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی جدائی پر زوردار آواز سے جیسے روتا ہے، بچے کے رونے کی آواز جیسے سنی جاتی ہے، اس طریقے سے ہم نے اس لکڑی سے، اس تلے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے موقع پر ہم نے وہ آواز سنی تھی۔ ایسے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، اور وہ چیزیں جن کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، جن کے اندر عقل و شعور نہیں ہوتی تھی، وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں کہ اگر انسان جو شعور رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، اس کے اندر جان ہے، اگر اس کے دل میں بھی اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے تو انسان لکڑیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ عقل و شعور جن کے اندر ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر رسول سے محبت نہیں ہے، تو گویا کہ وہ جو جامد چیزیں ہیں جن کے اندر جان نہیں، پتھر ہے، پہاڑ ہے، وہ پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ سخت وہ دل ہے جس کے دل میں پیارے نبی سے محبت نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام محبت کرتے تھے، اور اس محبت کو آخرت کی اور قیامت کی ہولناکی سے بچنے کو معیار بناتے تھے، وسیلہ بناتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک مرتبہ آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
قیامت کب آئے گی؟ سوال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ وما اعددت لها، سوال ہے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ صحابی رسول نے کہا ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، کہ میں نے بہت زیادہ نیکی نہیں کی ہے، بہت زیادہ روزہ نماز کی پابندی میرے پاس نہیں ہے، یہ تواضع ہے صحابی کا، خاکساری ہے، بہت زیادہ صدقہ نہیں کیا ہوں، ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میرے سینے میں میرے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت میں کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انت مع من احببت، انت مع من احببت، تم قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو، بخاری شریف کی روایت ہے، تم اس دن قیامت کے دن اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ ایک مومن، ایک مسلمان صاحب ایمان کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرے، دنیا کی دولت سے نہیں، دنیا کی خوبصورتی سے نہیں، بال بچوں سے نہیں، بیوی بچوں سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، اولاد سے نہیں، سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ سے ان کے دلوں میں بڑی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر ان کے نفسوں سے زیادہ حقدار ہے۔ نبی علیہ السلام کی عزت کی دفاع کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ کی مدد کرنا، آپ کی عزت کرنا، آپ کا خیال رکھنا، آپ پر لگے اعتراض کا جواب دینا، یہ ہماری جان سے بڑھ کر ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یعنی جیسے ہم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور آپ کا دفاع کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، ایسا نہیں کہ ہم محبت کریں تو ٹھیک ہے، نہیں کریں تو چل جائے گا۔ محبت کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور آپ کی پیروی کریں اور آپ کی سنت کو پھیلائیں، سنت کی تبلیغ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آپ پر لگے اعتراضات کا اور آپ کی عزت کا دفاع کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی جان کی حفاظت کریں، اور ان کے انتقال کے بعد اگر ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پایا مگر نبی علیہ السلام پر ایمان لائے تو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پر جہاں بھی اعتراض ہو، نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے ساتھ جہاں بھی کھلواڑ کیا جائے، چاہے آپ کی بیویوں پر ہو یا آپ پر ہو، ہم مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام سے محبت کریں۔ نبی سے محبت کا ایک معیار یہ بھی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جو آپ کی خدمت کرنے والے تھے اور آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے تھے، جو قربانی دینے والے تھے صحابہ کرام، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور نبی علیہ السلام کا سپورٹ کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے سارے اہل ایمان بندوں سے ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے محبت ہو، یہ محبت کس بنیاد پر ہو؟ یہ اس وجہ سے محبت ہو کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اس کا تعلق ہے، وہ مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس وجہ سے ہمارے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہمارا خیال ہونا چاہیے، اس کا سپورٹ اور سہارا بننا چاہیے۔ آج محبت کا معیار بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے، محبت کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام آئے، نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو، یہ محبت کافی نہیں ہے، صرف تذکرے کر لیے جائے، گھر سے باہر نکل لیا جائے، کچھ منا لیا جائے، کھا پکا لیا جائے، یہ محبت نہیں ہے۔
محبت کا اصل مفہوم سمجھنا چاہیے۔ ابو لہب کو بھی رسول سے محبت تھی، ابو طالب کو بھی رسول سے محبت تھی، لیکن کیا وجہ کہ وہ جہنم میں چلے گئے؟ بڑی محبت تھی ان کو۔ ابو طالب زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، بڑی محبت تھی، مگر جہنم میں چلے گئے۔ ابو لہب کو بڑی محبت نبی سے تھی، نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس نے اپنی لوڑی کو آزاد کر دیا، کتنی محبت تھی، مگر کیا یہ محبت اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ مشن کو سمجھو، نبی سے محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تسلیم کیا جائے، احادیث کو تسلیم کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلا جائے، آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے، آپ کے طریقے پر چلا جائے، یہ ہے اصل محبت۔ اگر ہم نے صرف نبی سے محبت ذات کی بنیاد پر کی تو یہ کافی نہیں ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والا نہیں ہے۔ ابو لہب جہنم میں گیا، اللہ رب العالمین نے شروع ہی میں قرآن میں آیت نازل فرما دی، ایک مکمل صورت نازل فرما دی، اور اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اسے ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اور جہنم میں داخل ہوگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ پوری ایک مکمل صورت اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے سلسلے میں نازل فرما دی کہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیوں داخل ہوگا؟ اس نے نبی کے مشن کو نہیں سمجھا، نبی پر ایمان نہیں لایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و وقار کو اور آپ کی جلالت شان کو نبوت کے بعد نہیں سمجھا، ہمیشہ رسول کی شان میں گستاخی کرتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ اور ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی محبت تھی، مگر آپ پر ایمان نہیں لائے اور آپ کے طریقے اور آپ کے مشن کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ جنت سے محروم ہوں گے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محبت کے صحیح مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی حفاظت اور آپ کا دفاع کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور ہم میں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔